کے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، انہوں نے وہ بات مضمون لکھا ہے، اور ان کی ایک اردو میں کتاب ہے جواب ترکی بترکی۔ وہ پہلے یہ اس نام سے کتاب چھپتی تھی، اب وہ براہین قاسمیہ کے نام سے کتاب چھپتی ہے، اور یہ کتاب شیعوں کے رد میں ہے۔ ایک شیعہ نے کتاب لکھی اور اس میں اہل السنہ کو خوب جی بھر کر کے گالیاں دی، تو اس کا جواب لکھا حضرت کے ایک شاگرد نے، اور اس نے بھی جی بھر کر کے جواب گالیاں دی، لیکن اس نے جو گالیاں دی تھی اس میں مسائل بھی تھے، ان مسائل کا جواب یہ دے نہیں سکتے تھے، تو وہ مسائل کا جواب حضرت نانوتوی نے اندر بڑھایا تھا، تو اس لیے پہلے تو نام تھا جواب ترکی بترکی، گالیوں کا جواب گالیاں، لیکن پھر بعد میں اس کا نام بدل دیا کہ ترکی بترکی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں، ترکی بترکی ایک محاورہ ہے جس کو کوئی سمجھتا نہیں، تو نام بڑھا دیا براہین قاسمیہ، مسائل کے جو مدلل جواب حضرت نے دیے ہیں ان سے نام رکھا براہین قاسمیہ۔ تو حضرت نے براہین قاسمیہ میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ اللہ کا کلام صرف یہ قرآن کریم ہے، دوسری کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، اور حضرت نے دلیل پیش کی ہے کہ پورے قرآن کریم میں تمام سابقہ کتابوں کو اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابیں یہی کہا گیا ہے، اللہ کا کلام کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا کلام صرف قرآن کریم کو کہا گیا۔ پھر حضرت نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ پہلے پارے میں یہ آیت آئی ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، کہ بنی اسرائیل اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کلام یعنی تورات، حضرت نانوتوی نے کہا کہ اللہ کا کلام تورات یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ جب تورات لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم نے کہا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے جانیں، ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے قوم کے کچھ لوگ منتخب کرو، میں ان کو طور پر لے جا کر اللہ سے ہم کلام کرا کر بتلاؤں کہ ان کو ایک تورات میں نے دی ہے۔ تو انہوں نے قوم کے 70 سردار منتخب کیے جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کر طور پر گئے اور اللہ کا کلام انہوں نے سنا کہ یہ تورات میں نے دی ہے۔ انہوں نے ان 70 نے آ کر اپنی قوم میں کہا کہ ہم نے کلام تو سنا لیکن کسی کو دیکھا نہیں، کون بولا؟ تو کہا وہ جو 70 آدمیوں نے کلام سنا تھا وہ مراد ہے، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، تورات مراد نہیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا سے سمندر سے پار ہوئے، آگے میدان تیہ میں پہنچے تو قوم نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں سے کوئی کتاب لائیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے کتاب عنایت فرمائے تاکہ میری قوم اس پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ تم طور پر چلے آؤ، اور پہلے یہ کہا کہ 1 مہینے کے لیے آؤ، گئے طور پر 1 مہینے کے لیے گئے۔ قوم سے یہ کہا تھا کہ میں طور پر جا رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ اپنی کتاب عنایت فرمائیں گے، وہ کتاب میں لے کر آؤں گا۔ یہ جو طور پر 1 مہینے کے لیے گئے ہیں تو ظاہر ہے اکیلے تھوڑے گئے ہوں گے، ساتھ میں خدام بھی ہوں گے، کھانے پکانے کا سامان بھی ہوگا، 1 مہینے تک بھوکا تھوڑی رہے گا، اور تختیاں بھی حضرت ساتھ میں لے گئے ہیں۔ اور طور پر جا کر کے تورات کا نزول شروع ہوا، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، تھوڑی سی وحی پہنچاتے ہیں، اس وحی کو موسیٰ علیہ السلام تختیوں میں لکھتے ہیں،
اچھا، یہ جو وحی آتی ہے اللہ کا کلام نہیں آتا تھا، جبرائیل کا کلام ہوتا تھا، یا جبرائیل کا بھی کلام نہیں ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے کلام میں لکھتے تھے. جیسے یہ تمام حدیث ہیں وہی ہیں، لیکن یہ جبرائیل کا بھی کلام نہیں، یہ کلام حضور کا ہے لیکن ہے وہی. تو اسی طرح سے گزشتہ تمام کتابیں جو تھی وہ وہی تھی، اللہ کی وہی تھی، مگر کلام یا تو جبرائیل کا تھا یا پیغمبر کا کلام تھا، اور اسے وہ جتنی وہی آتی تھی اسے لکھتے جاتے تھے. 30 دن 1 مہینہ پورا ہو گیا اور تورات کا نزول پورا نہیں ہوا، تو 10 دن ایکسٹینشن کر دیا، تو 10 دن اور بڑھا دیے، اور 10 دن کے اندر وہی آتی رہی 40 دن میں تورات کا نزول مکمل ہوا. یہ جو 10 دن بڑھائے، اس 10 دن میں پیچھے گمراہی پھیلی. پیچھے سامری نے قبطیوں سے جو زیور لائے تھے ان زیوروں سے بچڑا بنایا یعنی دھڑ بنایا، اور اس میں ایسے سوراخ رکھے کہ اس میں ہوا نکل کر جب دوسری طرف نکلتی تھی تو وہ بچڑا رامبتا تھا، جیسے گائے بولتی ہے اس طرح سے بولتا تھا. تو لوگ مفتون ہو گئے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو خدا تو یہ ہے، موسیٰ خدا ڈھونڈنے کے لیے طور پر گئے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا ان کو ملا نہیں، خدا تو یہاں ہے. کیونکہ موسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینہ پورا ہوا کیوں نہیں آئے؟ موسیٰ نے کہا ان کو خدا نہیں ملا. تو یہ جو ایکسٹینشن ہوا، 10 دن کا اضافہ ہوا، وہ گمراہی کا پیچھے سبب بن گیا. یہاں رک کر کے ایک بات سمجھو، ہمارے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، وہ انہوں نے یہ بات ایک محمل کی بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے 5,80,000 لوگ گمراہ ہوئے، تو پیر صاحب خانقاہ میں چلے گئے، پیچھے قوم گمراہ ہو گئی. ایک صاحب نے یہ بات کہی، یہ نہایت محمل بات ہے، اس میں پیغمبر کی سخت توہین ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو خود گئے تھے یا اللہ میاں نے بلایا تھا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. تو جب اللہ نے بلایا تھا تو اگر یہ گمراہ ہوئے تو الزام موسیٰ علیہ السلام پر آئے گا یا آگے جائے گا اللہ پر؟ کس پر الزام آئے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو پوری قوم کو بے سہارا تھوڑے چھوڑ کر گئے تھے. دوسرا پیغمبر موجود تھا، ہارون علیہ السلام قوم میں موجود تھے، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. تو کیا ہر داعی کا ہر وقت قوم میں ہونا ضروری ہے؟ کوئی بھی دائی ہے، ایک دائی گیا تھا، دوسرا پہلے دائی موجود ہے. تو یہ جو بات کہی تھی ایک بڑے آدمی نے جو قوم کا بڑا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے، بغیر پڑھا لکھا ہے، اس نے اس طرح کی پیغمبر کی توہین کر دی اور یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے گمراہی پھیلی. بہرحال یہ جو گمراہی پھیلی تھی قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عالم ایسا ہے کہ یہاں ہدایت کے بھی اسباب ہیں اور گمراہی کے بھی اسباب ہیں. تو اگر پہلے سے بتا کر جاتے کہ میں 40 دن کے لیے جا رہا تو پھر یہ گمراہ سامنے کو یہ موقع گمراہ کرنے کا نہ ملتا. وہ 30 دن کے لیے گئے اور حضرت 30 دن بتا کر گئے اور پھر اس میں کام پورا نہیں ہوا اور 10 دن کا اضافہ ہوا تو گمراہی کا سبب بنا. تو یہ الگ مسئلہ ہوا. اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا اللہ جیسا چاہتے تھے ایسا ہوا. پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ 5,80,000 گمراہ ہو گئے، یہ بھی محمل بات ہے. کہاں سے قرآن میں کہاں ہے 5,80,000 گمراہ ہوئے؟ سامری نے بچڑا بنایا تو لوگ گمراہ ہوئے، پوجنے لگے. کتنے گمراہ ہوئے اللہ جانے کتنے ہوئے. 5,80,000 کہاں سے لائے ہو؟ کہ تفسیروں میں لکھا ہے. ان تفسیروں میں لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان مفسر کے اوپر کوئی وحی آئی ہے؟
اور عقل نہیں قبول کرتی. پیغمبر موجود ہے, مومنین موجود ہیں, تو کچھ لوگ تو گمراہ ہو سکتے ہیں, 5,80,000 گمراہ نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ فگر 5,80,000 کا یہ فگر بھی محمل فگر ہے. تو میں اصل سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ جو اتنا 40 دن طور پر رہ کر تورات ہوئی, کیوں؟ اس لیے کہ تورات نازل ہوتی تھی, جبرائیل کا کلام ہوتا تھا, یا جبرائیل حضور کے قلب موسیٰ علیہ السلام کے دل پر نازل کرتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے الفاظ میں تورات لکھتے تھے. اتنی تفصیل کافی ہے, اور زیادہ تفصیل کروں گا تو سارا وقت اسی میں ہو جائے گا. تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے یہ بات لکھی ہے, اور تمام تفسیروں میں اس کے خلاف ہوگا, مگر ان کے پاس دلیل کچھ نہیں. بس ایک آدمی لکھتا جاتا ہے تو سب نقل کرتے جاتے ہیں کہ یہ سادے کا سب کتابیں اللہ کا کلام, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام, یہ سب نقل کرتے جاتے ہیں, دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں.